اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ اللہ بہت برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور موت اور زندگی کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے جب کوئی مرتا ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جی اللہ نے چاہا تو وہ مر گیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی رضامندی سے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو اپنے ہاتھوں سے موت کی طرف مت لے کر جاؤ، ہلاکت کی طرف مت لے کر جاؤ۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے ہی موت کا ٹائم لکھا ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ موت کی طرف مت جائیں، خودکشی نہیں کریں، ہلاکت کی طرف مت جائیں۔ تو یہاں پہ جو کویشچن پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس آیت کو سمجھا نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت کا جو قانون ہے، جو طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے کہ بندہ پیدا ہوگا، کس طرح پیدا ہوگا، یہ پورا طریقہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اور پھر اس کو موت آئے گی تو اس پروسیس کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ ابھی اگر آپ زہر کھائیں گے تو اسی ٹائم آپ کو موت آ جائے گی، یا اگر آپ اپنے آپ کو کسی چھری سے، کسی پھانسی کے پندے سے لٹکائیں گے تو موت آ جائے گی۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اللہ نے چاہا تو اس طرح ہوا، کیونکہ ہم نے اس آیت کو سمجھا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کو موت آتی ہے، زندگی آتی ہے، یہ پورا طریقہ کار اللہ نے بنایا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر مرتا کیوں ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ مرتا اس لیے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے اور دنیا میں اسی طرح ہوتا رہے گا کہ انسان آئے گا، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، جو بھی ہوگا وہ آئے گا اور چلا جائے گا اس دنیا سے۔ اس دنیا میں کل من علیہ فان، سب کے سب جو چیزیں ہیں، صرف انسان ہی نہیں، جو چیز اس دنیا میں کائنات میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان سب نے ایک دن ختم ہونا ہے۔ تو یہ قانون بھی اللہ نے بنایا ہے۔ یہ پروسیس جو ہے، یہ طریقہ کار جو ہے، اس کا خالق جو ہے، تخلیق کردہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ باقی جو زندگی کے تمام طریقے ہیں وہ انسان نے خود اپنے اوپر جو ہے نا لاگو کرنے ہیں۔ صحت کی طرف جانا ہے، صحت والی چیزیں استعمال کرنی ہے، موت سے بچنے والی چیزیں اپنانی ہے، اس نے ہلاکت اور بیماری والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اتنی سوچ سمجھ تو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں بم اور ٹینک کے سامنے چلا جاؤں کہ جی موت اللہ دے گا۔ بالکل اللہ پہ ہمارا بھروسہ ہے کہ اللہ ہی دے گا، لیکن آپ کو اللہ نے جو عقل دیا ہے کہ یہ چیز زہریلی ہے، یہ چیز زہریلی نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا۔ بالکل یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون سی چیز جو ہے وہ مضر ہے ہمارے لیے اور کون سی چیزیں مفید ہے۔ اس طرح ایک اور آیات پیش کی جاتی ہیں کہ انسان کے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو پھر وہ نہ اس سے آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ تو بالکل یہ بات بھی صحیح ہے۔ انسان کا جو وقت مقرر کیا ہے اللہ نے، وہ میرے خیال میں کسی شخص کے بارے میں نہیں ہے کہ اس شخص کو اس تاریخ کو، اس ٹائم کو موت آئے گی۔ ہاں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس شخص کو اس ڈیٹ کو موت آئے گی، اس ٹائم کو یہ مر جائے گا، اس ٹائم کو یہ شخص پیدا ہوگا۔ علم تو اللہ کو ہے، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، یہاں بھی اس کا مقصد ہے کہ اس طریقہ کار کو بھی اللہ نے بنایا ہے کہ جیسے جیسے یہ چیزیں ہوتی جائیں گی تو یہ انسان مر جائے گا، اور جب انسان یہ چیزیں اپنائے گا تو وہ زندہ ہوگا۔ یعنی ایک شخص ہے، اس نے شادی ہی نہیں کی اور وہ یہ سوچے کہ جی میرے بچے ہو جائیں۔ وہ لطیفہ سا بھی ہے کہ ایک بندے نے دعا مانگی کہ جی مجھے اولاد دے دے، اولاد دے دے۔ ڈیلی وہ دعا مانگنے آتا تھا تو وہاں کے جو مجاور تھے اس نے پوچھا کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، شادی تو نہیں ہوئی۔ تو اس کو اللہ کہتے ہیں دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہ وہ لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے نہیں اپناتے اور اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں، تو یہ تو بہت دور کی گمراہی میں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ دعا تب کرنی ہے جب آپ 313 ہو اور 313 آ جائیں میدان بدر میں،
اور آپ کے پاس جو بھی گھوڑے، اونٹ، نیزے، اسلحہ، تلوار، ذرہ بند جو بھی چیزیں ہو وہ لائیں۔ اللہ کے نبی نے دعا گھر پہ بیٹھ کے نہیں کی۔ جنگ بدر میں اللہ کے نبی چاہتے تو گھر سے ہی دعا کر دیتے، نہیں، میدان میں آئے، تمام صحابہ کو ساتھ لے کر آئے، اور جو چیزیں تھیں ان کے پاس وہ لے کر آ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کر دیا ہے، اب آگے تیری مرضی ہے۔ اسی طرح ہم اولاد نرینہ کے بارے میں بھی اسی قانون کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے دعا کرنی چاہیے، وگرنہ پھر اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ ہمارے خیالات میں بہت ساری تباہی آ جائے گی، اور ہم جو ہے الحاد کی طرف چلے جائیں گے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک غریب بندہ ہے، اپنے بچے پال نہیں سکتا، اس کو اللہ نے 10 بچے دیے، اور میری حیثیت ٹھیک ہے، میں کھلا سکتا ہوں اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے پرورش دے سکتا ہوں، اور میرا ایک بھی بچہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمارے علماء ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلے تو اللہ کرتا ہے، بالکل اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ نے اس کا علاج بھی تو بتایا ہے، آپ علاج کریں، آپ کے بس میں جو کچھ ہیں آپ وہ پوری تیاری کر کے آئیں، تب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے بس میں جو تھا وہ میں نے کر دیا، اب آگے تیری مرضی ہے۔ اللہ کے نبی جنگ بدر میں صحابہ کو لا کے تب دعا مانگتے ہیں، جنگ احد میں جا کے زخمی ہو کر آتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ کب کہا جاتا ہے؟ جب 313 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہزاروں کے سامنے۔ اسی طرح اگر دعاؤں سے دشمن کو شکست دینی ہوتی تو 19 غزوات نہیں ہوتے، صحابہ کرام شہید نہیں ہوتے، غازی نہیں بنتے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَيُخْزِيهِمْ بِأَيْدِيكُمْ، میں تمہارے دشمن کو رسوا کروں گا، لیکن ہاتھ تو تم نے ہلانے ہیں، ہاتھ ہلاؤ گے، کچھ کرو گے، حرکت کرو گے تو برکت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ، اگر ایک شخص پانی کے سامنے اپنے دونوں چلو اپنے ہاتھ رکھے کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ، اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے اللہ اس پانی کو میرے منہ میں ڈال دو، وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، اللہ کا ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ اس کے منہ میں آ جائے گا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طور طریقوں میں کبھی تم تبدیلی محسوس نہیں کرو گے۔ تو اس نے کیا کرنا ہے؟ سمپلی گلاس لے کے پانی پی لیں۔ اس میں اللہ سے مانگنے کی دعا کیا ہے؟ ہاں، اگر اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو یا پانی نہ ہو، جہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے وہاں اس کو رب کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، دعاؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو 2 چیزیں ہمیشہ ساتھ رکھنی چاہیے، ایک دعا اور دوسری محنت، دونوں چیزیں جاری رکھے گا تو اس کے ثمرات وہ پائے گا۔ محنت ہی نہ کریں، گھر پہ بیٹھ کے کہیں کہ جی مجھے کھانا مل جائے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو موت والی آیت ہیں اس کے ساتھ بھی ہم نے یہی کر دیا کہ جی موت اسی طرح آتی ہیں، تو حالانکہ اس کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ موت اور زندگی کا جو پروسیس ہے یہ اللہ نے بنایا ہے، یہ طریقہ اللہ نے بنایا ہے۔ اب اس کے بارے میں اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ایسا کیوں بنایا ہے، کسی کی جو ہے نا کسی کو لمبی دائمی حیات کیوں نہیں دیا، اپنی ہمیشہ کی زندگی کیوں نہیں دی، بس ایک طریقہ ہے، بن گئے ہیں، اب اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔